الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اولیاء آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قیامی حضرات انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ مل کے درود و سلام پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سادات کرام معزز مکرم علماء کرام جملہ رشاقان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں۔ دعا گو اللہ عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا یہ خوبصورت پروگرام ترتیب دینے پر ہم اپنے میزبان مکرم محترم المقام عزت مآب خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد شعیب اعظم صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو، اس مسجد کی انتظامیہ کو، اور وہ لوگ جنہوں نے دام دل میں سخن قدم تعاون فرمایا ان سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں خلاق عالم کی ان کی اس محنت محبت اور کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ ایک کو بات کریں بالکل ایک آواز ہو، دوسری آواز نہیں ہونی چاہیے، بالکل سادہ اور سادہ کر دیں اس کو، سیٹی ختم کر کے آواز کھولے تھا اس دمک بھی کم کر دیں، اس کی آواز کھول دے تھوڑی ہے، ایک سے میرا منہ ہوئے کہ آواز پوری چاہ رہے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، آج کی یہ خوبصورت بزم پاک اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے اور علاقہ بھر کے جید علماء بھی تشریف فرما ہے، اور ہمارے آج کی اس محفل کے پھول اور ہماری محفل کا حسن فخر السادات حضرت صاحبزادہ پیر طریقت خادم شریعت جناب محترم پیر سید ضیاء الرسول شاہ صاحب کاظمی مشہدی آپ تشریف فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جتنے بھی احباب دیگر تشریف فرمائے خلاق عالم سب کو خیر و برکات عطا فرمائے۔ میرے ذمہ جو موضوع لگایا گیا ہے وہ ہے تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ کی شان و عظمت۔ میں کوشش کروں گا اسی حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ آپ کی خدمت میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون میسر آ سکے۔ جو اپنے موبائلوں سے بنا رہے ہیں نا، آپ ایسے تکلف کر رہے ہیں، یہ ریکارڈنگ سیدھی ہوتی ہے، اس کو جیبوں میں ڈالیں۔ میں نے دیکھ لی آپ کے پاس موبائل بہت اچھے اچھے ہیں، ان کو جیبوں میں ڈالیں، وہ ادھر بن رہی ہے ڈائریکٹ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ان سے لے لینا۔ اب آپ کی توجہ ادھر رہتی تو آپ کیا تقریریں سنیں گے؟ جیبوں میں ڈالیے بیٹا، بس کرو پاؤ گے بدلے میں ویکھی کرا تھوڑے موبائل گل سنو، تسی جڑی گل سنن آئے ہو اتھوں لے لوے آئے 50 روپے دی وہ دال بھی دال جیسی نال آپ کو بھی سکون مل جائے گا۔ اور جڑے کہ خصوص فرنٹ سیٹاں تے بیٹھے ہو ذرا توجہ دے نال بیٹھنا، چھوٹے دو بچے پیچھے ہو تو پھر آپ ادھر چلے جائیں، ناراض نہ ہونا، اپنے بڑوں کو جگہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ آئیے ذرا ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضرت اس کی آواز کھول دیں، سیٹی بند کریں، یہ سیٹی کیوں لے رہے ہیں؟ بند کریں، بالکل آواز کھول دیں، ناراض نہ ہونا، اچھے طریقے کے ساتھ بات کا پیغام آگے جائے گا۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مئۃ، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ یہ 100 مرتبہ درود و سلام پڑھنے والے کو برکت ملتی ہے، اگر کوئی زیادہ پڑھے گا تو اس کی برکات بے شمار ہے۔
पंजाबी की एक कहावत मशहूर है ना कि जितना गुड़ वधदा जासी उतना मीठा वधदा जासी। उसका मतलब है जितना ज्यादा दुरूद सलाम पढ़ेंगे बरकत उतनी ज्यादा मुयस्सर आएंगे। ये ताइदार सदाकत का जिक्र है, तो मैं उन्हीं का एक कौल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आपने इरशाद फरमाया उतनी जल्दी पानी आग को नहीं बुझा सकता जितनी जल्दी दुरूद सलाम बंदे के गुनाहों को मिटा देता है। इस वास्ते कसरत व मोहब्बत व शौक के साथ दुरूद सलाम पढ़ा करें। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वैसे ये जो रात चल रही है जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब, ये भी बड़ी फजीलत वाली रात है। हदीस शरीफ में है इस रात अल्लाह के फरिश्ते आसमानों से उतरते हैं जिनके हाथों में सोने के कलम और चांदी के कागजात होते हैं। वो दुनिया में आके फकत ये लिखते हैं कि कौन सा खुश नसीब है जो हमारे हबीब पे दरूद सलाम पढ़ रहा है। उधर मोबाइल ये बेच पाए ना, ये बेच पाओ उधर तकरीर सोना है। फ्रंट सीट वाले जरा मेरी तरफ देखे हैं, आप तो लगा बैठे तकड़े होके बहुत जरा। तो इस वास्ते आज की रात हो सके तो जरा एक एक तस्वीर दुरूद पाक की तरह पढ़ के सोइएगा। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए जो आयत तैयबा मैंने पढ़ी है उसी का सहारा लेकर बात को आगे चले। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू, बेशक अल्लाह ने सुन लिया उन लोगों की बात को जिन्होंने कहा इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया, कि अल्लाह फकीर है और हम गनी हैं। बज़ाहिर ये तर्जुमा सुन के बंदा परेशान हो जाता है कि कौन है वो लोग जिनमें इतनी जुर्रत थी जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह फकीर है, अल्लाह के पास कुछ नहीं है और हम गनी हैं, हम मालदार हैं। ये कौन है? जब तक इसका बैकग्राउंड, इसका पसे मंजर, इसका शान नुज़ूल नहीं सुनेंगे हमें नहीं पता चलेगा। इसका शान नुज़ूल ये है, हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु आप एक सफर पर जा रहे थे। आपने देखा कि यहूदियों के सारे छोटे और मोटे मौलवी इकट्ठे बैठे थे। तो जो है ना सारे इकट्ठे बैठे थे। आपने कहा यार आज सारे इकट्ठे बैठे हैं, वो पंजाबी कहते हैं भी सारे काबू आ गए हैं, तो जरा एक से दो बातें कर ले। आपने उनसे जाके कहा कि मैं आपके पास आ सकता हूँ। अब सिद्दीक़ अकबर को वो रोक भी नहीं सकते थे क्योंकि अल्लाह ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर को बड़ी बड़ी शानों से नवाजा था। जो ज़ाहिरी दुनिया में लोगों को ओहदे मिले तो उनके ज़ेहन में होता है ना, वो भी अल्लाह ने अता फरमाए। खानदानी एतबार से सिद्दीक़ अकबर उस खानदान में थे जो पूरे इलाके की लड़ाइयां झगड़े खत्म करवाते थे, सुलह करवाते थे और दियत के सारे फैसले करके गरीबों तक उनका हक पहुंचाते थे। समझ आए? खानदानी एतबार से भी आप स्ट्रॉन्ग थे। अच्छा, इसके साथ साथ जो मक्के की अंजुमन ताजरान थी उसके मेन रुकन भी थे सिद्दीक़ अकबर। तिजारत के एतबार से देखा जाए तो आपके गुलाम बड़ी दूर तक तिजारत करने के लिए जाया करते थे। अल्लाह ने आपको यह भी एजाज बख्शा था कि आप इल्मुल अंसाब के भी माहिर थे। आपको पता था कि ये नस्ल किसकी और कहां तक जाती है, किसकी और कहां तक जाती है। बल्कि बात सूफिया कहते हैं कि आप बंदा देख कर पहचान जाते थे ये किस नस्ल में से। आवाज कमजोरों वाली है आपकी, सुभान अल्लाह। साथ ही साथ आपको जानवरों की पहचान का भी अल्लाह ने बहुत ज्यादा हल्का अता फरमाया था। आप दूर से पहचान लेते थे ये ऊंट और ऊंटनी किस नस्ल की और कैसी होगी। अल्लाह ने ये भी आपको शर्फ अता फरमाया था खानदानी एतबार से, माली एतबार से, और साथ ही साथ जो आपकी अपनी जाती सिफात थी वो भी। और उनमें से एक कमाल ये भी था कि आप इल्म ताबीर के माहिर थे। जिसको ख्वाब आता तो आप उस ख्वाब की ताबीर भी कर देते थे। बल्कि हदीस शरीफ में है, ये दावत इस्लामी वालों ने जो किताब शाया की है ना फैज़ान सिद्दीक़ अकबर, उसके अंदर भी लिखा है हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने मुझे ख्वाबों की ताबीर का इल्म दिया है और साथ ये भी कहा है कि ये इल्म अबू बकर को सिखा दो। ये भी आपको एजाज हासिल है। अच्छा, आपके पास ये सारे एजाज थे, आपको रोक कोई ना सके। उन्होंने कहा ठीक है, आप आगे आ गए। सिद्दीक़ अकबर चले गए, सारे यहूदी बैठे, इधर से सिद्दीक़ पाक बैठे। उन्होंने कहा कैसे आना हुआ? हज़रत सिद्दीक़ अकबर फरमाने लगे यार तुमसे बात पूछनी है, अगर आप उसका जवाब दे दे तो क्या मैं पूछ सकता हूं? अब उनमें से एक दो ने टाल मटोल की, नहीं फिर सही किसे मिल रहे। तो उनमें से एक बोला भाई यार आज तो सारे इकट्ठे बैठे हो, ये तो रौला बन भी गया कि आप हल कर लो, पूछण तो दे हो। वाले मेरा साथ दे थोड़ा सा, पूछने तो दो ना यार, आज तुम क्यों रोक रहे हो? अब उनके जो बड़े थे ना गुरु घंटाल, उनको तो समझ आ गई कि आज ये हमें
پکڑے گا یہاں سے اور سانس بھی نہیں نکلنے دے گا. بولو تو صحیح نہیں آ رہا ہے. ان کو تو سمجھ آ چکی تھی لیکن وہ باقیوں کو نہیں آئی. انہوں نے کہا اچھا آپ سوال کر دیجئے. سیدنا صدیق اکبر نے سوال کیا تو کیا کیا؟ غور سے سنیے گا, جی چاہے تو بول لینا. فرمایا یہ بتاؤ آخر زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں تمہاری کتابوں میں ہیں میرے حبیب میں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی؟ 4-5 بندے نہیں بولے پتہ نہیں تمہاری کیا مجبوری ہے یار. جا کے بیٹھو نا. جو تمہاری کتابوں میں آخری نبی ہونے کی نشانیاں ہیں کیا وہ میرے نبی میں نہیں پائی جاتی؟ تو ان میں سے کہنے لگا جی آپ چھوڑے اس بات کو پھر سے کبھی. وہ میرے بیچ میں سے بولا نے کہا چھٹے دیا پترا جواب دے. تو علاقے کا بڑا صدر بنیا تو بڑی بڑی تیری تلگی ہے تو دے نا جواب ہونا ہے. اب وہ پھنس گیا. جب اپنے بندے دوسرے کے ساتھ مل جائے تو بندہ کمزور ہو جاتا ہے نا. اب انہوں نے کیا کہا؟ حضرت صدیق اکبر نے جب یہ پوچھا ان میں سے کہنے لگا نشانیاں ہیں پر ساریاں نہیں. آگے سے بھی تو صدیق تھے نا. آپ نے فرمایا نشانیاں تو پڑھنی شروع کر دے دکھاتا میں جاتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نشانیاں تو پڑھتا جا دکھاتا میں جاتا ہوں. اس نے کہا نہیں ایسی بات نہیں. آپ نے فرمایا یار دیکھو آپ سارے اکٹھے بیٹھے ہو چھوڑ دو ضد اپنی. اللہ نے سب کچھ اپنے حبیب کو عطا فرما دیا. جب یہ کہا نا تو ان میں سے ایک بڑا ان کا گفتگو کو بدلنے لگا. پنجابی کہتے ہیں پاس صحیح پرت دینا. وہ جب گفتگو بدلنے لگا نا تو اس نے کہا تم کہتے ہو کہ اللہ نے سب کو دیا. ان کا ذہن باطل یہ تھا کہ جسے ہم جو عہدہ دے سکتے ہیں. سمجھ آئی نا؟ انہوں نے بتا کیا کہا؟ انہوں نے کہا تم کہتے ہو اللہ دیتا ہے. اللہ تو خود فقیر ہے. استغفر اللہ. یہ اس وقت اس یہودی نے کہا تھا اللہ تو فقیر ہے, اللہ کے پاس تو کچھ نہیں, ہم ہیں جسے جو چاہیں دے, ہم امیر ہیں. صدیق اکبر کھڑے ہوئے. اب یہ حوصلے والا بندہ میری بات کو سنے. آپ کھڑے ہو, آپ نے کہا کیا کہا؟ کہنے لگا اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں. صدیق اکبر نے قوت صدیقی سے مارا تھپڑ, اس کی کلا بازی پڑی اور آپ کھجا کے ڈگی ہے. ایک منٹ میں موقع دینا. مطلب پنجابی رہے بندہ ہے آپ نے ماری چنڈ تو چپ کے ماریا بندہ ہونا تھا. ہمیں کہتے ہیں دین نرمی کا درس دیتا ہے. میں کہتے تو پاکہ کی گال آوے پھر گرمی کا درس بھی دیتا ہی ہے. یہ نرمی کا نہیں دیتا. بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ آپ حضرات صدیق اکبر نے ایک تھپڑ مارا اور وہ ادھر چل کے گرا. اس کے تو پنجابی چادر بھی ہوش ہی گھوم کر یہ میرے نل کی بنیا. حضرت صدیق اکبر نے جب تھپڑ مارا تو باقی کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ بھی آپ کو ہاتھ لگائیں. وہ چپ کر کے ڈر کے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا یار نہیں ماننا الگ بات ہے, چپلا کا نہ مار. اور یہاں پر یہ بات بھی سنیے. آپ نے فرمایا تم اللہ کی توہین کر رہے ہو. اس جملے کی لذت لینا اگر آ جائے, اوے ہم تو رسول کی توہین نہیں ہونے دیتے, تم رب کی توہین کر رہے ہو. ہم تو بھائی رسول کی توہین نہیں ہونے دیتے, تو رب کی کر رہا. یہ نہیں ہوگا. مارا تھپڑ چپ کے مارے مولوی ہونا تھا پڑا جناب. اور صدیق اکبر تو وہاں سے چلے گئے. جب آپ تشریف لے گئے نا یہ بیٹا کنجن والا کام بھی تو ہی کرنا ہے, تکڑا ہو رہا ہے منٹ مار. بعد میں پھر افراتفری ہوتی ہے تو بڑا نسخن والا کام ہوتا ہے. توجہ ہے نا حوصلے نال پہ میرا پتر حوصلے دینا کوڑے چھڑ کھڑے ہو. حضرت صدیق اکبر تشریف لے گئے. یہ جو یہودی تھے نا اب مل کے بیٹھے. اب کیا کریں؟ ان میں سے ساری باتیں ہوئی. ایک کہنے لگا بھئی آپ مسلمانوں کے نبی کو چل کے شکایت لگاتے ہیں. ان کا کیا بات ہے, کیسے لگائیں گے؟ ایک کہنے لگا ایسے نہیں جانا, ذرا نا اپنے اوپر ایسی کیفیت طاری کرو کہ پتہ چلے تمہیں بڑی سزا ملی ہے. اور جیسے آج کسی کی چوری ہو جائے نا, ایک موبائل تھانے میں جب رپورٹ درج کراتے ہیں, ایک موبائل 2 سکوٹر 3 موبائل 1 بیگ 2 سوٹ, نہیں ہوتا ہے نا نہیں. پھر کہتے ہیں پولیس والے تعاون نہیں کرتے. میں کہتا ہوں جو بڑا سچی رپورٹ لکھائی ہوئی اور خدا کے بندے 2 نمبریاں تم چھوڑو گے تو کوئی انصاف دے گا نا. پتہ انہیں بھی چل جاتا ہے کہ اے گیڑا دیتا پیا. وہ آدھا جی تو گیڑا دیتا تو میں کہتا ہوں گیڑا دے بیچ تم نہ توجہ نہیں فرما رہے نا حضرات. اس وقت بھائی گیڑے نہ دیا کرو, اپنے پاکستان کے اداروں کو تنگ نہ کیا کرو. اور کم از کم آپ تو صحیح ہو جائیں نا. ان سے بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنی ذمہ داری پوری نبھائیں. آپ تو
ہوتے ہیں. اچھا انہوں نے بھی کہا کہ یار اب کوئی نہ جھوٹ بھی ملایا جائے. تھپڑ تو ایک لگا ہے لیکن ادھر چل کے ذرا بڑا کیس بنائیں. وہ کیسے؟ انہوں نے کہا ذرا اپنے کپڑے شپڑے پھاڑ لو اور جی میں 2 نمبر رننا کر دیا ہے. بڑی گل بول دے رہی ہے نا. ذرا اپنے کپڑے شپڑے پھاڑ لے اور ذرا زمین پر لیٹ میں بال شال کھلا لا. ایک ہی پتہ لگا کہ صدیق اکبر تیری دھوڑ کٹ کے رکھ دیتی. اب بولو تو صحیح ہے چوک کی قوم ہے. پتہ لگا کہ تیری دھوڑ کٹ کے رکھ دی. انہوں نے کہا ہاں ایت گل ٹھیک ہے. بڑا کیس بنے گا نا جب میری شکل سے لگے گا کہ میرے اوپر بڑا ظلم ہوا ہے تو کیس مضبوط ہو جائے گا. ان کا ٹھیک ہے. اس نے جناب علی وہ ایسے لیٹا جیسے گدھا دھوڑ پہ لیٹتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا. کھوتا نہیں آدم کھوتا ہی رکھا کا اور کیا. وہ جناب اپنے بال شال کھیلے ہوئے اور ویسے ہی ان کو ساتھ لے کر نبی پاک کی خدمت میں پہنچ گئے. حضور نے فرمایا تسی کدھر اے کی حشر. سمجھ آ رہی ہے. جب آپ نے یہ کہا نا تو وہ کہہ رہے کہ صدیق اکبر نے مارا ہے اسے بلاؤ اور سزا دو. اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ سزا دیں گے. آپ نے فرمایا اتنی شرطیں نہ لگاؤ. یک طرفہ فیصلہ ہم کرتے نہیں ہیں. صدیق آ جائیں گے ہم پوچھ لیں گے جس کا قصور ہوا سزا مل جائے گی. مسئلہ ختم ہو گیا. اور کہ نہیں آپ ابھی بلائیں. حضرت صدیق اکبر کو بلایا کہ آپ کیا بھائی ادھر دیکھنا. کچھ باتیں ہوتی ہیں جس کا تو فیصلہ لیا جاتا ہے. حضرت شاہ صاحب صدیق اکبر جب داخل ہوئے نا تو سامنے حضور کو دیکھا ادھر یہودیوں کو دیکھا. آپ نے جب دیکھا نا اوئے اے وہ جو چڑھ ماری تھی وہ تب باندر تک ہی بن گیا. آپ نے دیکھا نا آپ سمجھ گئے. آپ مسکرانے لگ پڑے کہ چلو کوئی تھوڑا یاد بھی کر رہے ہیں. حضور کیسے بلایا؟ فرمایا مارا ہے بندے کو. پہلا سوال صدیق کا جواب سنا. فرمایا ماریا ہے پر اتنا نہیں جتنا نظر ہوتا ہے. کیمرے سے پیچھے والے بھی بول سکتے ہیں سبحان اللہ. مارا ضرور ہے پر اتنا نہیں جتنا نظر آ رہا ہے. جتنا یہ تسلو اور بناوٹ کر رہا ہے نا اتنا میں نے کوئی نہیں مارا. کیا مارا؟ فرمایا بس کوئی چھٹی ہے. یار بول رہا ہے ایک ہی تھپڑ مارا ہے. اب جس کو صدیق ایک مار دے اس کی تو پوری نسل کا چہرہ بگڑ جاتا ہے. اچھا ہوا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں مارا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ اس نے اللہ کی توہین کی ہے. تو وہ تھوڑے سے چلاک تھے نا. کہنے لگے نہیں ہم نے توہین نہیں کی ہے. حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے ضرورت کیا تھی اس کو مارے. اس نے توہین کی ہے. اللہ کو فقیر کہا ہے. اچھا وہ کہنے لگا تیرے پاس گواہ ہیں؟ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے نہیں گواہ تو میرے پاس نہیں ہے. تو وہ کہنے لگے حضور اگر اس کے پاس گواہ ہیں تو لے آئے ورنہ سزا دو. نبی پاک نے فرمایا ہاں بھائی صدیق سنا گواہ ہے. آپ نے یہودیوں کی طرف منہ کیا. فرمایا گل سنو گواہ میرے کو کوئی نہیں لیکن زیادہ بک بک نہ کرو کہ میں بچ جاؤں گا. نہ گواہ یا رسول اللہ کوئی نہیں. بات وہی ہے جو میں نے کہہ دی ہے کہ جناب انہوں نے یہ گستاخی کی ہے. باقی حضور فیصلہ جو آپ کا ہوگا صدیق مان کے جائے گا. چاہتا ہی نا. فرمایا حضور میرے کو گواہ ہو بھی چاہے نہ ہو بھی میرے کو تو ہے ہی کوئی. پر یہودی یہ سمجھ رہے شخص صدیق اکبر تھا ورنہ ہم بھاگنے والے نہیں. جو آپ فیصلہ کر دیں گے آقا مجھے فیصلہ قبول ہوگا اور منظور ہوگا. اگلا جملہ بھی سننا میری طرف دیکھیے ذرا. نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی نا اتنی دیر ہونی تھی کہ یہودی تھوڑا سا اور اونچا بولے کہ جب گواہ نہیں تو سزا دیجیے. نبی پاک علیہ السلام پر وحی کے اثرات شروع ہو گئے. صدیق اکبر کہنے لگے بھائی سورج چپ کر جو وحی آ رہی ہے تو یہ اس کے بعد میرے نبی جو فیصلہ کرے مجھے منظور ہے. اسی وقت اللہ نے جبرائیل کو بھیجا. فرمایا میرے حبیب کو جا کے کہو یہ یہودی تو نہیں نہ مان رہے کہ ہم نے اللہ کو فقیر کہا ہے. انہیں کہہ دو لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اگر صدیق کے ساتھ کوئی اور سننے والا نہیں تھا کوئی اور گواہ نہیں تھا تو صدیق کا گواہ رب ہے. اور تیرے ہاتھ تھاپڑے نے جا کے بولو اے سنیا. فرمایا صدیق کا گواہ رب ہے. اور میں آخیا یہ دیا گواہیاں رب دے وے میری عقیدے چونو صدیق اکبر آ گئے. اللہ نے گواہی دی اور صدیق اکبر پر تہمت نہیں لگنے دی. اس کا مطلب ہے جو صدیق اکبر پہ تہمت لگائے نا ہوتا ذلیل ہی ہے. نہیں بولے فرانسیسو والے. جو صدیق اکبر پہ تہمت لگائے ہوتا وہ ذلیل ہے. اس واسطے اگلا جملہ صدیق اکبر پہ جب تہمت لگے تو سب سے پہلے دفاع میرا رب فرماتا ہے. میں نے کہا رب
रब दिफा करता है, रब के बंदे दिफा ना करें सिद्दीक का। अब बात समझ आती है आप सभी हजरात को? फ्रांसिको वाले कई सारे इलाके गुजारा कर रहे हैं। और मीर भाई को बोलो जरा ऊंची सुभान अल्लाह। बच्चों क्या बन के बैठा बोल, शाह साहब देखो कितनी मोहब्बत से बोल रहे हैं। हम वैसे ही चुप शाहों के नहीं मानने वाले, हम उन शाहों को मानते हैं जो लेनों पे चढ़ के भी बोलते रहते हैं। हौसले के नाल बैठो ना जनाब। तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी गवाही मेरे रब ने अता फरमाई, और रब तबारक व तआला ने फरमाया कि सिद्दीक सच्चा है और ये यहूदी झूठे हैं। गिरामी कदर हज़रात, अब पता चल गया सिद्दीक का मकाम क्या है। जिसकी गवाहियां रब अता फरमाए उसे सिद्दीक कहते हैं। और याद रख लें, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो आपको मकाम अता फरमाया वो कोई आम नहीं है। आप सिर्फ सिद्दीक में सिद्दीक के अकबर हैं। और वो कैसे? नबी करीम अलैहि सलाम फरमाते हैं, मेराज से जब मैं वापस आ रहा था, वादी ज़ीत तुआ में पहुंचा ना, तो मुझे जिब्राइल ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेराज में आपने जो कुछ देखा है चल के अपनी उम्मत को बताना है। तो हुजूर ने फरमाया, या ऐ जिब्राइल, जब मैं बताऊंगा तो मेरी कौम के लोग तो नहीं मानेंगे, वो तो पहले ही बड़ी अड़ियां करते हैं, तो ये कैसे मानेंगे? अब जुमला सुनना, जब बनाने समझ आवे तो बोलना है। फरमाया, या रसूलुल्लाह, कोई भी ना माने, जब सिद्दीक ने मान जाना है तो सारी चासी पूरी हो जाए। तो जो है कि कोई नहीं है आपकी। जिसकी तस्दीक पर जिब्राइल भी नाज करे उसको सिद्दीक कहते हैं। ये हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और फिर ऐसा ही हुआ ना, आप सुन लें, नबी पाक अलैहि सलाम मेराज से वापस आए। दाएं बाएं देखने वाले मुझे देखें भाई, ताकि सबक सुनाओ। जब आप मेराज से वापस तशरीफ लेके आए ना, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त फजर के बाद आप ना खाने का इधर देखना, दीवार के साथ टेक लगा के यूं बैठे। जब आप बैठे ना, अल्लाह की कुदरत देखिए। अबू जहल सबसे पहले उठा, हालांकि वो उठता ही नहीं था, चूंकि राती पी के जो समझा है, समझ आती भाई है, वो तो पी के सोता था। सुबह टाइम से कैसे उठे? लेकिन उस दिन अल्लाह ने उसकी नींद को दूर करके उठा दिया। उसमें भी हिकमत ही बताता हूँ क्या हिकमत है। खाने काबे के करीब से गुजरा ना, इधर देखो, ऐसे ऐसे होते खाने काबे को देखा, तो नबी पाक अलैहि सलाम बैठे नजर आए। तो दूर से कहता है, आज भी को नवी दाल है? और हुजूर ने फरमाया, जल्दी आ, आज की है। ये सुन्नी को लुत्फ आया मेरा बोले, जल्दी आ, जल्दी आ, इतना बड़ी टोरी गल है। हाँ, तू तो पहले दरिया में ना तू निकल जाता। गिरामी का हज़रात, ये आ गया अल्लामा रहमत अकबर साहब, आप आ गया, अल्लाह आपको बरकत दे। ये हमारे मदरसा फेलो हैं, अल्लाह इनको खैर बरकत वाली जिंदगी दे माशाअल्लाह। आ जाए बिस्मिल्लाह, यहाँ तशरीफ ले आए। आपके इलाके की शान है जी, और हमारे ये प्यारे भाई को दोस्त अल्लाह जिस जिसको बात समझ आ रही है ना, वो बात सुभान अल्लाह कहता रहे, इंशाअल्लाह लुत्फ पड़ता रहेगा। ऐसा बता आपकी फ्रांसिको वाले जरा तवज्जो फरमाइए। अबू जहल आ गया नबी पाक के पास, इधर देखो पुत्र, अबू जहल आ गया हुजूर के पास। कहा क्या बात है? फरमाया कि मक्का देख रहा है? कहा देखा है। फरमाया बैतुल मुक़द्दस सुनी है? कहा सुनी है। आसमाना के बारे में सुने हैं? फरमाया अजो रात मैं यहाँ से वहां बैतुल मुक़द्दस, वहां से सातों आसमान, वहां से सिदरा, वहां से जन्नत, वहां से दोज़ख को भी देखा, रब का दीदार किया, और मैं वापस भी आ गया। फिर ये हो सकता है? फरमाया हो गया। अब वो तो उठ के भाग निकला, क्या कोई गज़ब हो गया, एक रात में ये कैसे हो गया? फरमाया हो गया। बस इतनी बात करनी थी, वो भागा, इसका दरवाजा खटखटा, इसका सबको उठा लिया, और सारे कहते हैं यार केड़ा बुढ़ा आ गया, हो सकता है असली अबू जहल आ गया। उन्होंने कहा तुझे क्या हो गया? कहने लगा तुम सोए पड़े हो, गजब हो गया है। मुसलमानों का नबी कहता है रातों रात मैं यहाँ से बैतुल मुक़द्दस गया, आसमानों पे गया, सारा कुछ देख के आ गया, खत्म हो गया, उठो। वो कहने लगे हैं ये हो गया। अब हिकमत अबू जहल को पहले उठाने की ये थी, नबी जो घर घर जाके बताए, जस काम दिए शान नबी दियो में तो दस से दुश्मन है।
صحیح نہ یار ہے. اب وہ سارے مکے کو اٹھا کے بٹھا دیا. نبی پاک علیہ السلام مکے میں بیٹھے خانے کعبے کے اندر. بچار بھائی تم سارے اداس یہاں پر بیٹھے ہیں. فرما رہے آپ ذرا. اچھا سب کو چل کے بتا دیں. ان سب نے جو سب سے پہلا مشورہ کیا, توجہ کرنا بھائی, توجہ فرنٹ سیٹوں والوں, شاید ویسے تو آپ کے پارک میں نہیں بیٹھے آپ. سب سے پہلا جو مشورہ کیا وہ کیا تھا؟ وہ کہنے لگے یار ڈالے یہ بات ہم کوئی نہیں مانتے, اور اسی طرح چل کے اسی طرح چل کے صدیق اکبر کو بتاؤ, جب صدیق اس نبی سے پیچھے ہو جائے گا نا تو اس نبی کا کام بہت سارا آہستہ ہو جائے گا. کافروں کو بھی پتا تھا صدیق تو صدیق ہے. اور آقا علیہ السلام نے ایسے نہیں فرمایا تھا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر. فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا ابو بکر جتنا تیرے مال نے فائدہ دیا. میرے نبی نے ایسے نہیں فرمایا جس نے دنیا میں میرے اوپر کوئی احسان کیا میں نے اس کا بدلہ چکا لیا ہے. ایک ابو بکر ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکایا, قیامت والے دن میرا رب چکائے گا. یہ ایسے ہی نہیں کہا, یہ وہی صدیق اکبر ہے جس دن کلمہ پڑھا تھا اسی دن 40,000 درہم و دینار لا کے مصطفیٰ کی گود میں رکھ دیے. کہا یہ میرے پاس ہے, لے لو, آقا اور دین کا کام اور آگے بڑھا دیں. بول رہا پتر ہے. اب ان باتوں کو سمجھیے ذرا. یہ صدیق اکبر, کافروں کو پتا تھا سب سے بڑی سپورٹ مسلمانوں کے نبی کو صدیق اکبر کی. جب یہ پیچھے ہو جائے گا تو ایسا ایسا سارے پیچھے ہو جائیں گے. اچھا وہ سارے حضرت ابو بکر کے گھر ادھر دیکھا, دروازہ کر آپ باہر آئے تو آپ نے جب دیکھا ایک بڑا چوڑ یار تو تھوڑی جی بات کو سمجھ بھی لیا کرو نا یار. دشمن احمد پہ شدت کی, یہ ہے شدت. جو بھی تھا ایک سے پڑھ کے جاہل اس کے دروازے پہ کھڑا. آپ نے فرمایا ابو جہل اب تو اپنی ساری جماعت لے کے کدھر آ گیا؟ کیسے سمجھے گی یار؟ میں ابو جہل تو ساری جماعت لے کے تم ٹھہر گیا ہے. وہ کہہ رہا یار ایک مسئلہ پوچھنا ہے تجھے. کیا کہتا ہے؟ یہ بتاؤ, ادھر دیکھو بھائی, تو یہ بتاؤ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں راتوں رات یہاں سے بیت المقدس, وہاں سے ذات و آسمان, وہاں سے سارا کچھ, یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. مانے گا؟ نہیں مانوں گا. اچھا انہوں نے نا ایسے کہا بھائی لوہا گرم ہو گیا, صدیق اکبر کو بتاؤ گے تو یہ کبھی نہیں مانیں گے, بس لوہا گرم ہے. انہوں نے کہا پھر تیرے نبی نے یہ کہا ہے. حضرت صدیق اکبر مسکرا کر فرمایا یہ ہے جھگڑا نہیں ہے جھگڑا, لیکن قالہ لأصدقہ, اگر میرے نبی نے کہا ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں. 3-4 بندوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا ہے. تو وہ کہنے لگے ابھی تو تو کہہ رہا تھا کہ کوئی بندہ کہے تو میں نہیں مانوں گا. فرمایا تم تو کسی کی بات کر رہے تھے, میرا یار کسی میں نہیں آتا, وہ اللہ کا حبیب ہے, وہ جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے آپ نے فرمایا میں کیسے مان جاؤں تمہاری بات, جب میرے نبی نے کہا ہے تو وہ لوگوں کے بارے میں پوچھے. میرا نبی لوگوں میں نہیں ہے, نبیوں کا ایمان. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا یہاں پر کسی کی نبض پھڑک سکتی ہے. سمر صاحب بڑی تیری نہ سنیا سی, شعیب صاحب نے صدیہ بھی آئی تقریر کے عمدہ پہ ہے, تو کہتا صدیق اکبر گھر میں تھے تو صدیق اکبر مسجد میں کیوں نہیں جائے نماز پڑھنے کے لیے؟ کسی کی نبض پھڑک سکتی ہے. اور میں نے کہا انٹرنیشنل جاہل, نماز تو اسی رات فرض ہوئی تھی, وہ تو ابھی بتانا تھا, تو جب فرض ہی نہیں تھی تو مسجد میں جانا کیوں تھا؟ کہتا جی مسئلہ حل ہو گیا. میں کہا ہوں گیٹ ٹور ہے. آپ بھی میرے ساتھ کوٹے چھاٹو سونے تو بیٹھا نہیں لاری دن سدھا کے بیٹھ کوئی مار مدینے جا میں سوئی. تھوڑے جا تکڑے بندے, بہت تکڑے. مجھے ابھی پسینہ آیا تو سمجھو ہوں تقریر شروع ہوئی. جا کے بیٹھ گیا. صدیق اکبر کی شان ہے نا, یہ کھل کے بیان کریں گے اور آپ بھی کھل کے سنیے ذرا. حضرت قائدہ صداقت رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے فرمایا اگر میرے نبی نے کہا تو
مانتا ہوں. ایک کافر وہ چیخنے لگا, وہ کہتا یار پوچھ تو لیتا, تصدیق تو کر لیتا اپنے نبی سے, ویسے ہی تم نے کہہ دیا. اس نے کہا ان باتوں کی میں تصدیق اپنے نبی سے نہیں کر سکتا. کیوں؟ فرمایا یہ سفر پر جانا آنا یہ تو چھوٹی سی بات ہے, میں نے تو اس سے بڑی باتوں کی تصدیق کر دی ہے, اور پوچھا تک نہیں ہے کہ میرے حبیب نے کہہ دیا میں نے جنت نہیں دیکھی, تصدیق کر دی, جہنم نہیں دیکھی, تصدیق کر دی, میں نے سدرہ نہیں دیکھی, تصدیق کر دی, میں نے رب کو نہیں دیکھا, تصدیق کر دی. جب اتنی بڑی باتوں کی تصدیق کر دی ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں کی تصدیق کیوں نہیں کروں گا؟ سبحان اللہ. پیار کے ساتھ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کی شان اقدس ہے, اور یہ ہے حضور کا پیار میرے تاجدار صداقت کے دل میں. اللہ کو خیر و برکت دے. اور یہی وجہ ہے سیدی و سندی اعلی حضرت امام احمد رضا خان حاضر بریلوی, یہ نام بھی جب آئے نا تو پیر سنے, مرید سنے, مولوی سنے, مقتدی سنے, ناخان سنے, نقیب سنے, ہر بندے کا چہرہ میں کیا کرو, اگر چہرہ کھل جائے تو سمجھو پکا ہے. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا نام تو بڑا لیتے ہو, اور میں نے کہا اوے ادنا حضرت, تمہیں اعلیٰ حضرت نہیں سمجھ آ سکتے. اعلیٰ حضرت سمجھنے کے لیے بندے کو اعلیٰ ہونا بھی تو ضروری ہے. توجہ نہیں فرما رہے آپ. سیدی اعلیٰ حضرت صاحب پتہ کون ہے؟ مجھے ایک سید زادہ نے بتایا, حضرت شاہ صاحب یہ آپ کے گھر کا ہی لنگر ہے. ایک سید زادہ نے مجھے بتایا سمر صاحب لوگ آپ کی تقریر سنتے ہیں, اللہ نے دل بولے تیرا کوئی کمال نہیں. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, اور کہتا تیرے مرشد کی نگاہ ہے. میں نے کہا واقعی حضرت عطار کی نگاہ ہے, میں مانتا, میرے پلے اور کچھ نہیں ہے. کہتا پھر لوگوں کو بتاؤ اعلیٰ حضرت سے پیار کرو, اپنے دل میں اعلیٰ حضرت کو رکھو. تو میں نے کہا اس کی وضاحت کیسے کروں؟ کہنے لگا لوگوں کو بتاؤ, ہو سکتا ہے کوئی بندہ اہل بیت کی محبت اپنے دل میں رکھے, ساتھ میں صحابہ کا بغض آ جائے, اور ایسا ہوتا ہے, لوگ کرتے ہیں, تبھی تو صدیق اکبر کو کتے بھونکتے ہیں. اور کہا ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی صحابہ کے نعرے لگائے اور اہل بیت سے بغض رکھے, تبھی تو لوگ یزید کے نعرے لگاتے ہیں. فرمایا ان کو کہو اپنے دل میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو لے جائے. احمد رضا مصطفیٰ کا وہ سپاہی ہے جس دل میں آ جائے وہاں نہ صحابہ کا بغض جانے دیتا ہے, نہ اہل بیت کا بغض جانے دیتا ہے. ارے ان کا بولو نا سبحان اللہ. بولو بولو, کہہ رہے ہیں اور وہ گھٹی بیٹھے ہو, بولو. اللہ کو خیر و برکت عطا فرمائے. کو گل سمجھ آئی کہ کوئی نہ آئی؟ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ, آپ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر ایک بڑے کمال کی بات لکھی ہے. سبحان اللہ. توجہ ہے, سناؤں؟ آپ سے پوچھا گیا سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں, اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا داماد مصطفیٰ زوج زہرا تاجدار حلقہ مراد کل کفا. مولا علی کا نام آئے تو سنی یوں طرف جاتا ہے. سمجھ آئی نا؟ گرامی قدر حضرات, اب ہوا کیا؟ آپ سے جب سوال ہوا, سوال کا مفہوم بتا دوں, توجہ ادھر رکھیے گا. پہلا مسلمان کون ہے؟ اب لوگ اس پہ کہتے ہیں, کوئی کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر ہے, اور کوئی کہتے ہیں حضرت علی ہیں. حالانکہ اس کی تطبیق امام اعظم نے دی ہے. ایک روایت میں حضرت علی کا نام ہے, ایک میں صدیق پاک کا نام ہے, ایک میں حضرت خدیجہ پاک کا نام ہے, ایک میں زید بن حارثہ کا نام ہے. سیدی و سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ جن کا کل عرس گزرا ہے. آپ فرماتے ہیں لوگوں جھگڑنے والی بات نہیں ہے. بالغ مردوں میں سب سے پہلے صدیق نے کلمہ پڑھا ہے, بچوں میں سب سے پہلے علی نے کلمہ پڑھا ہے, عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ پاک نے کلمہ پڑھا ہے, غلاموں میں سب سے پہلے زید نے کلمہ پڑھا ہے پہلے, لیکن ترتیب یہ ہے. آپ سمجھ آ گئی؟ آپ نے لڑائی کر, اعلیٰ حضرت صاحب تو لڑائی ختم ہی یوں کرتے تھے, اور امام اعظم وہ بھی مسئلے کو یوں حل کر دیتے تھے. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے. ایک بات میں امام اعظم کی نہ سناؤں تو مجھے مزہ نہیں آئے گا, ان کا ذکر بھی ہو جائے گا, پھر ہم آگے چلیں. ایک بندے نے امام اعظم کے زمانے میں
قسم اٹھا لی کہ میں انڈا نہیں کھاؤں گا. توجہ ہے؟ میں انڈا قسم اٹھا لی. اب قسم تو نہیں توڑ سکتا تھا, توڑے گا تو کفارہ دے گا. اس کے پاس اس کا ایک دوست آ گیا, اس کی نہ جیب ابھری ہوئی تھی, اور کہنے لگا تیری جیب وچ کی ہے؟ انہیں آخیا کھانا نہیں شاید ہے, مینو دے کے کرے تینوں بھی دینی. وہ بیلی تھی نا, تو کہنے لگا مینو بھی مڑ قسم لگے کھو ساڑی ہو, یہ میں کھاؤں گا, قسم اٹھا لی ایجو کھانی ہے. جب اس نے نکال کے دیا تو وہ انڈا تھا. اس نے کو قسم اٹھائی ہوئی تھی کہ میں انڈا کھانا نہیں ہوں, تو ہی قسم چاہ بیٹھا کہ جڑی شاید تیری یہ بچہ میں کھانی ہے. پھنس گیا, کھمدا تے قسم توڑ دی ہے, نہیں کھاتا تو بہت توڑ دی ہے. دسو بھائی پھنس گیا کہ کوئی نہ پھنس گیا؟ مسئلہ چلا گیا علماء کے پاس, سبھی کہتے ہیں اے نہیں بچدا, اور جی میں سیانے آدھے یا ٹاڑے والی کوئی نہیں تو یا بانڈے والی. ایک مثال ہے, بولو تو صحیح, یا ٹاڑے والی کوئی نہیں تو یا بانڈے والی کوئی نہیں. یہ ویسے کہاوت سنی ہوئی ہے آپ نے, سنیے تو تسی نعرہ سنا دے, کئی چپ کر کے بیٹھے. اب ادھر دیکھیے گا, سارے ایک امام اعظم کے پاس گئے, آپ نے فرمایا قسم کی نہیں ٹوٹے گی, مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اس کی جیب سے انڈا نکلا ہے, ظاہر سی بات ہے. آپ اس نے کہا تھا جو تیری جیب میں میں کھاؤں گا تو انڈا تو کھانا پڑے گا. فرمایا کہ اس نے انڈے کا نام تو نہیں لیا تھا, یہ کہا تھا نا جو تیری جیب میں ہے. کہا بالکل. فرمایا اس انڈے کو رکھو مرغی کے نیچے, جب چوزا نکلے گا تھوڑا سا بڑا ہو تو حلال کر کے کھا جائے. سمجھو جو جیب میں تھا کھا بھی گیا, انڈا بھی نہیں کھایا, قسم نہیں. ہر توڑے سننے والی میری قوم ہے, اور کبھی تو کام دی گل بھی سن لئی کرو. یہ ہے امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ. اب ذرا اگلی بات سنیے, آج موضوع ان کا نہیں ورنہ میں ان کی اور بہت ساری باتیں آپ کو سناتا. ذرا واپس پلٹیے. سب سے پہلے کس نے کلمہ پڑھا؟ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اور بھائی تم تو سب سے پہلے کی بات کرتے ہو. اب اس جملے پر میں تو کوئی نہیں ہے کو ہاتھ میں باندھ رہا, میں نے نہیں پتا کہ تو سمجھ آنا کہ بولے کہ نہ بولے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم یہ پوچھتے ہو کہ سب سے پہلا مسلمان کون ہے, میں یہ نہ بتاؤں کہ پہلے سے مسلمان کون ہے. علماء سارے سمجھ گئے, اس بات کو سمجھے. ایک ہوتا ہے پہلا, ایک ہوتا ہے پہلے سے, شروع سے, جماندروں. وہ کون ہے بھائی؟ آپ نے فرمایا دو ہستیاں ہیں, ایک کا نام ابو بکر صدیق ہے, دوسرے کا نام علی ہے. یہ شروع سے مسلمان ہے, ہمیشہ سے مسلمان ہے, پہلے سے مسلمان. کہ چپ ہو گیا نا, میں اعلیٰ حضرت کو پڑھ رہا ہوں. اعلیٰ حضرت کو سیدی اعلیٰ حضرت صاحب, آپ 28-29 جلد پڑھیں گے تو پھر آپ کو لطف آئے گا کہ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا. پہلے سے مسلمان نے کہا حضرت دلیل دیجیے. فرمایا دیتے ہیں, نوکری جو مالکہ نہیں دینی ہے. آپ نے فرمایا سنو, یہ عالم ارواح سے لے کر, جس کو روز ازل کہتے ہیں, شروع سے ابتدا سے عالم ارواح سے لے کر, اب ادھر دیکھیے گا, اپنی ماں کے پیٹ میں آنے تک یہ مسلمان تھے. سبحان اللہ. ماں کے پیٹ میں آنے سے لے کر پیدا ہونے تک یہ مسلمان تھے. پیدا ہونے کے بعد سے لے کر بالغ ہونے تک مسلمان تھے. بالغ ہونے سے لے کر حضور کے اعلان نبوت تک یہ مومن اور مسلمان تھے. اور جب اعلان کر دیا پھر تو دامن میں آ ہی گئے. اب آپ میں سے کہیے پہلی مرتبہ بات سن رہے ہوں, اچھا کہ یہ دو ہستیاں عالم ارواح سے لے کر ماں کے پیٹ میں آنے تک, پیٹ میں آنے سے لے کر پیدا ہونے تک, پیدا ہونے سے جوان, جوان ہونے سے لے کر اعلان, یہ کیسے مسلمان؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ اس سارے زمانے میں مؤمن بھی تھے, موحد بھی تھے, مؤقن بھی تھے, مسلم بھی تھے, ازکا بھی تھے, اطہر بھی تھے. حضرت فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے پوچھا اس کی دلیل, فرمایا بھی سناتے. فرمایا نبی پاک بیٹھے تھے علی گواہ کی کوئی جواہر کے اندر, علامہ عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے بھی لکھا ہے. حضور تشریف فرما کے آپ نے فرمایا اے صدیق, فرمایا جی آقا یہ بتاؤ عالم ارواح کے اندر اللہ نے جب روحوں کو اکٹھا کیا تھا اور اللہ نے پوچھا تھا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو
تو صدیق اس واقعے کا تجھے علم ہے؟ اس واقعے کا تجھے علم ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے نگاہیں جھکائیں، سر جھکایا، ادب، عاجزی، احترام، پیار، محبت سے عرض کرنے لگے، آقا مجھے یہ بھی یاد ہے اللہ نے روحوں کو اکٹھا کیا، مجھے یہ بھی یاد ہے میرے رب نے پوچھا تھا، مجھے یہ بھی یاد ہے سب سے پہلے بولا کون تھا؟ حضور نے فرمایا کون بولا تھا؟ کہنے لگی آقا آپ ہی تو بولے۔ نہیں ابھی نہیں، ارے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو پڑھ کے دیکھو، بڑے بڑے صوفیاء اس طرف گئے، میرے نبی نے فرمایا اے لوگوں سن لو، اگر سب سے پہلے میں بولا تھا تو نبیوں کے بعد سب سے پہلے میرا ابو بکر بولا تھا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو عالم ارواح کی بات بھی جانتے ہیں، اعلیٰ حضرت تاجدار گولڈا کا ماننے والا کو بیٹھا ہے، اس لیے میں نے پوچھا تھا سارے ماننے والے ہیں، سنی ہو اور تاجدار گولڈا کو نہ مانے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت تاجدار گولڈا فرماتے ہیں ادھر دیکھو، آپ سید ہیں، حضرت علی پاک کی نسل میں سے ہیں، آپ سے کسی نے پوچھا کہ جب یہ سارا کچھ ہوا تو آپ کو بھی پتا ہے، آپ نے فرمایا یہ سے پیچھے چلے جاؤ، جب اللہ نے پوری دنیا بنائی تو کون کہا تھا نا؟ تاجدار گولڈا کہتے ہیں مینوں تک کون دا بھی پتا ہے، کون فایا کون تک کل دی گل، تاجدار گولڈا کہتے ہیں کون فایا کون کے کل دی گل ہے، تو میں نے کہا علی کا پتر ہو 1300 سال کے بعد آئے، اگر اسے کون کا پتا ہے تو بتا پھر علی کو کس کا پتا؟ عالم ارواح کے اندر صدیق ہوں یا علی ہوں، انہوں نے اقرار بھی کیا تھا، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ ان کا اسلام میثاقی ہے، اسلام میثاقی، وہاں پر میثاق ہوا تھا نا، تو بولو تو صحیح نا، فرمایا جب ماں کی پیٹ میں آئے نا تو تب بھی یہ مومن ہی تھے، تب بھی یہ مسلم ہی تھے، تب بھی یہ مؤکل ہی تھے، تب بھی یہ موحد ہی تھے، کہا وہ کیسے؟ ملفوظات شریف کے اندر سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے، ویسے بڑے بڑے ائمہ نے اس حدیث پاک کو لکھا ہے، نبی پاک علیہ السلام تشریف فرماتے، فرما صدیق اپنی کوئی بات بتاؤ، اور سنانی بچپن کی ہے، اس کا مطلب ہے محفل لگی ہو تو صدیق کا ذکر بھی ہونا چاہیے، ہمارے کئی نعت خان نقیب ہیں جن کو صدیق کے ایک شعر بھی نہیں آتا، میں آکھیا ماشاءاللہ بگڑے بندے دا پتر بن جے یارہ دا ذکر کرنا ہی تے موڑا اہل بیت دا بھی کر تے جے اہل بیت دا کرنا ہی تے موڑا یارہ دا بھی کر، یہ ہے اہل سنت کا نظریہ، ایک کو گھر نو راضی کرتے ہو، اب یہ فطروں کا دور ہے نا، یہ کلپ کاٹے گی دیکھیں مولوی صاحب سن رہی ہے، کھلا کھوتا کسے تھا، اہل سنت کا منہج ہے ہم نہ صحابہ کو چھوڑ سکتے ہیں نہ اہل بیت کو چھوڑ سکتے ہیں، نہیں چھوڑ سکتے ہم، یا ہے جو بے غیرتی کرتے ہیں یا صرف صحابہ کی بات کرتے ہیں یا صرف اہل بیت کی، جو امام احمد رضا کا غلام ہے، جو عطار کا غلام ہے، سمجھ آ رہی ہے، جو شیخ محقق کا غلام ہے، جو مجدد الفسانی کا غلام ہے، جو خواجہ اجمیر کا غلام ہے، جو غوث جلی میرے علی مولا علی کا غلام ہے، وہ نہ صحابہ کو چھوڑ سکتا ہے نہ اہل بیت کو چھوڑ سکتا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟ اس کا مطلب ہے اپنی محفل میں صدیق اکبر کا ذکر بھی ہونا چاہیے، حضور خود فرماتے ہیں صدیق کوئی اپنی بات ہی سنا، جاگیے جاگیے ذرا، یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے میرے بھائی، ادھر آئیے، اب اگلی بات یہ میری طرف دیکھیں، آپ بے چینی نہ کیا کریں، میری طرف دیکھیں، میں سنا کہاں سے بتا۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ بچپن کی ایک بات مجھے یاد ہے، میں بالکل چھوٹا تھا، پہلے دن میرے باپ نے میرا کندھا پکڑا اور بت خانے لے گیا اور مجھے کہتا ہے یہ تیرا خدا ہے تو اس کی عبادت کر، تو میں نے کہا یہ کیسا خدا ہے جو خود ہی اٹھا کے بیٹھا ہوا ہے، مٹھے بولو کدھر کو فوت نہ ہو جاوے ہیں، یہ کیسا خدا ہے جس کو تم اپنے ہاتھوں
میں تجھے کہتا ہوں. تو وہ کہنے لگے چلو آپ اپنا کام کریں پھر میں دیکھتا ہوں. کہتا ہے میرا باپ اپنے بت کے سامنے آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے, او میرے انج کر تو میرا انج کر تو میرا انج کر. صدیق اکبر کہتے ہیں حضور میں آگے بڑھا, میں بت کے قریب ہوا اور میں ہوں آخیا اوے او پتھر دیا او منہ وڈی بیٹھا ہے, ذرا میں بھوکا ہوں مجھے کھانا تو کھلا. تو فرما وہ ویسے منہ وڑ کے بیٹھا ہوں مجھے کیڑا بولنا ہے. میں تھوڑی دیر تو بعد آخیا او مر رہے ہیں یہ میں نے روٹی نہیں کھویتا تو میں نمے کپڑے ہی پوا. وہ کہہ رہے وہ پھر کوئی نہ بولا, کتنے بولنا سی پتھر دا منہ وڈی بیٹھا ہے. میں نے پھر کہا او بیڑا گھر کھوے تیرا پتھر دیا بھئی یہ تو میرے نہ بولتا پیا ہے نہ میرے روٹی دینا ہے نہ کپڑے دینا, تو چلو انج کر میں ہوں تینوں ماروں گا وٹا. یہی تھے کہ بھائی چلے جی میں ہلا اڑ دے بٹے ہوں گے بہت بہت صحیح نہیں. میں تینوں مارنا ہے وٹا روڑا پتھر. تو یہ تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا نہیں. آپ کہتے ہیں میرا اپنے کام میں مصروف تھا, میں باہر گیا کہ چنگا پتھر اپنے ہاتھی چکیا جنہ کہ میرے ہاتھی آؤں سی. توجہ ہے فرانسی کمالوں کی زیادہ باری. جب میں لے کے آیا تو میں پھر انہوں آ کے میں تکڑا ہو جا. کہتے ہیں میں نے مارا نا زور کے پتھر, وہ جڑا بت ہا او دا منہ بھی پاٹ گیا, نک بھی پاٹ گیا تے متھا بھی پاٹ گیا. توجہ ہے او میر بھائی او تیری آنکھ پہ سبڑ گئی. اچھی بولو سبحان اللہ پیار ہے. بیڑا گھر کر کے آ دیا, بڑا زوردار جناب کھڑا آیا. باپ نے جدو اکھاں کھول کے انہوں ہوئے 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 خدا دا تراڑا کر دیتے. نہیں توجہ فرمائی آپ اے خدا دا پتھر دا میں روڑا مارے تو حشر ہو گیا. کہتے ایک میں ایک سبق ماری, ایک میں مجھے پکڑ لگا, میں بھج گیا. بھاگتے بھاگتے اپنی ماں کی گود میں بیٹھ گیا. تو میرا باپ آ کے کہنے لگا تو بڑا کہتی تھی میرا لال ہے میرا چاند ہے میرا فلانا ہے میرا ڈھمکانا ہے, دیکھو آج اس نے ہمارے خدا کا کیا حشر کیا. کیا کیا؟ میں نے کہا پتھر مار کے بیڑا گھر کر کے آ گیا. تو فرماتے ہیں میری ماں نے کہا تھا اور جب اسے گود خانے لے جانا تھا مجھ سے پوچھتا تو صحیح, پہلے دن ایسے بازو پکڑ کے لے دیا ہے. میں تمہیں بتاتی اس کی شان کیا ہے. جب بھی میرے یہ پیٹ میں آیا تھا میں کسی بت کے سامنے جب جھکنے جاتی تھی یہ میرے پیٹ میں ایسی شکل بناتا تھا مجھے کسی بت کے سامنے جھکنے ہی نہیں دیتا تھا. جس کو سمجھ آئیے ذرا سبحان اللہ تو فرمائے نا. ابھی اگلی بات اس سے بھی تکڑی آنے والی ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب یہ بات سنائی جو ہے نا تو ایک شخص نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ اسے یہ بات یاد ہو اتنا بڑا کارنامہ کرے. اللہ نے اسی وقت ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم جلدی جا, صدیق کی صداقت کا مسئلہ ہے. حبیب کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگے جتنا واقعہ ابو بکر نے سنایا ہے یہ سچا ہے, اللہ بھی اس کی تصدیق فرماتا ہے. یہ ہے ابو بکر صدیق. آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے نا تو ماں کو بھی نہیں جھکنے دیتے تھے. بس کہتے بچہ پیٹ میں تو کیسے اس کو پتا چل جاتا ہے. میں کہا اور چھوٹیا رات تو نہیں ہو رہے آپ تھوڑا سا میرے اپنے یہ الفاظ ہوتے ہیں اور میری یہ مجبوری نہیں ہے, میرا ذوق ہے. میں کراچی میں ہوں تو تب بھی بولتا, بلکہ کراچی والے مجھے پرچی لے کے دیتے تھوڑا پنجابی سناؤ. میں نے کہا سمجھ تو نہیں آئے گی. کیا چس ہے آپ چس سامنے چس ہے. میں کہا چس دا بھی لڑا کر دیتے ہیں لیکن بہرحال مجھے سنانا پڑتا ہے کہ ایک ذوق ہے. میں کیا ہے چھوٹیا گال سن تکڑا ہو کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے. سب کچھ پتہ آپ کو پتہ ہے حضرت خواجہ معین الملت والدین والحق حرین بے کساں عطا رسول فی الہند میری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی والدہ فرماتی ہیں جب میرا بیٹا میرے پیٹ میں آیا اور اس میں اللہ نے روح پھونکی 4 ماہ کے بعد مجھے پتہ چل گیا. لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟
फरमाया जब भी अल्लाह ने रूह फूंकी उसी वक्त मेरे बेटे ने मेरे पेट में अल्लाह का जिक्र किया और मैंने सुन लिया। हुजूर गौस पाक फरमाती है मेरी माँ जब छींक आती अल्हम्दुलिल्लाह कहती तो मैं पेट में से यरहमुकल्लाह कहा करता। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते जब मैं अपनी माँ के पेट में था सूरज जब सजदा करता था उसकी पेशानी जब जमीन पे लगती थी तो मैं अपनी माँ के पेट में उसकी पेशानी लगने की आवाज भी सुन लिया करता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को भी एहसास तो मिलता है ना। लो जी हुन मेरा ख्याल है टाइम ਤੁਹਾਡਾ हो गया है ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲकुल आखिरी टाइम जो आपने दिया था वो हो गया है आपका। बस मैं 2-4 मिनटों में गुफ्तगू को समेट रहा हूँ, ज्यादा देर आगे नहीं जाएंगे, आपका इम्तिहान में नहीं लेना चाहता। प्रकड़े हो गए तो बहुत मदीने में हजरत सिद्दीक़ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु मां के पेट यही वाकया सेम हजरत अली के साथ भी है। आपकी वालिदा हजरत फातिमा बिन्त असद रज़ी अल्लाह अन्हा आप उनकी हिस्ट्री पढ़ते देखिए वो भी कहते हैं अली जब मेरे पेट में था जब मैं किसी मौत के सामने झुकने लगती थी अली ऐसी सूरत बनाता था मुझे झुकने नहीं देता था तो मैंने कहा जो पहले से मुसलमान हो। और सुनो जब आप पैदा हो गए सिद्दीक़ अकबर और जवानी की उम्र में कदम रखा कभी भी ना शराब ना बदकारी ना मौत के करीब गए। मौला अली भी ना शराब ना बदकारी ना मौत के करीब गए, सुथरी जिंदगी। मैंने कहा जो शुरू से मुसलमान हो उनका ये अच्छा होता है। लेकिन सुनिए ऐ जेड़ी मैं हूं बंद करन लगे हां ये कोई तफसीली मौलवी नहीं जे कर सकता। इत्थों तक सुनाते ने अगली लाइन आला हजरत नहीं सुनाते। मैं तो अगली लाइन नहीं सुना आला हजरत ने ना लिखी हो मैं जिम्मेदार। आला हजरत फरमाते हैं अगर इस चीज को देखा जाए तो हजरत अबू बकर भी सिद्दीक हैं, हजरत अली भी सिद्दीक हैं, दोनों सच्चे हैं, हर दौर में सच्चे हैं। लेकिन इन दोनों में सिद्दीक अकबर कौन है ये आपने सवाल उठाया। सिद्दीक दोनों हैं, बड़ा सिद्दीक कौन है? फरमाते हैं बड़ा सिद्दीक अबू बकर है। क्यों? फरमाया कि हजरत अली जब पैदा हुए तो इन्होंने 7 साल की उम्र के बाद कलमा पढ़ लिया था, एक रिवायत में 10 साल। सिद्दीक अकबर जब पैदा हुए तो 37.5 सालों के बाद कलमा पढ़ा। तो फरमाया अली की जिंदगी जहालत के लोगों के दरमियान जो बसर हुई वो थी 7 साल की या 10 साल की। अबू बकर की तकरीबन 40 साल के लगभग, जो 7 साल कुत्तों से बचे उसका अगर कमाल है तो जो 40 साल बचे उसका कमाल कितना है? कहते हैं बड़ा कमाल तो अबू बकर का है। फरमाया इसलिए तो सिद्दीक अकबर अबू बकर है। अब तो बोल दो ना सुभान अल्लाह, मैं क्या कह रहा हूं। अब समझ आइए सिद्दीक अकबर कैसे इनका ज्यादा वक्त गुजरा है, तकरीबन 38 साल के करीब आप बचते रहे हर चीज से। तो फरमाया सिद्दीक अकबर तो ये हुए ना। तो वजह है कोई नहीं है जनाब। मैंने पहले कहा था आला हजरत का गुलाम ये बता सकता है, 2 नंबर बंदा ये बात नहीं बता। समझ आ रही है जनाब? सुनो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही ना इन पाकों की शान को बयान किया और कमाल कर दिया। इधर देखिएगा, देखेंगे तो आपको सुनाऊंगा। नबी पाक अलैहि सलाम अपने घर से बाहर तशरीफ लेके आए, जाके सुने छोटे छाट भी सुने, तगड़ा उधर इधर देखो। आप अपने घर से बाहर आए, सारे बंदे गौर से सुने। एक हाथ में हजरत उमर का बाजू, एक हाथ में सिद्दीक का बाजू कैसे पकड़ा हुआ। बड़े खुश आ रहे हैं सहाबा किराम, बड़े खुश हुए वाह भाई वाह नबी पाक माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत दिला तशरीफ ले आ रहे हैं। हुजूर ने फरमाया ये जैसे आज मुझे देखा है ना कि मेरे हाथ में ये मेरे गुलाम है और मैं बड़ा खुश आ रहा हूँ, इस मंजर को याद रख लो, एक मर्तबा तुमने फिर देखना है। यहाँ कोई अगर दाएं बाएं तेरे बैठा है ना जो कहता है नबी को इल्मे गैब नहीं, तो उसका जरा कंधा हिला और मुआज समर साहब की गल सुन, तगड़ा हो कमड़िया। पूछा वो कैसे? फरमाया हकज़ा नुबअसु यौमल क़ियामा, फरमाया इसी तरह मैं क़यामत के दिन आऊंगा, मेरे एक हाथ में अबू बकर होगा, मेरे दूसरे हाथ में उमर होगा। कोई नहीं पता क़यामत कब आएगी। अब मैं चौड़ मुल्ला
یہ رب دس دے کہ کمال ہی کمال ہے. اپنی بکواس بند کر. ہے زمانے کا جاہل ڈیزل پہ چلنے والے. اور سنیو تسی تو یار بھی تو چل رہے ہو, تسی تو بولو نا. اور اٹھا قرآن مجید کا چوتھا پارہ جنگ بدر والا واقعہ کھول پڑھ ساری تفسیر ہے. اٹھا بخاری اگر اپنی اماں کا دودھ پیا ہے تو بدر والا واقعہ کھول. میرے نبی نے ایک دن پہلے اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کر لکیر لگا دی, یہاں ابو جہل مرے گا, یہاں امیہ مرے گا, یہاں فلاں مرے گا. آج ملا رمضان شریف میں جنگ بدر بیان کرتا ہے, نبی کا علم غیب تیرے پیو بیان کرنا ہے. اے ہاتھ چاہ کے بولو سنیا دل لینا پاؤ. تو کی سمجھا کہ آل حضرت غلام ہو گئے ہیں. مولانا اپنی اوقات میں رہ کے بات کرو, جب حضور کی بات آئے گی تو ہم 1 منٹ سے پہلے ممتاز قادری بن جاتے ہیں. ابو بکر ہوگا, میرے ایک ہاتھ میں عمر ہوگا. دسو میں قیامت کی خبر نبی نے دیتی کہ نہیں دیتی؟ یہ پھر علم غیب تو نہ ہویا. جڑا نہیں منتا وہ سٹ دے چار وقت شرم نہیں ہوتی کوڑیا روٹیاں کھا کے حرام کرنا. میرا موضوع ہوتا نا تو میں دستا یہ کیا موضوع ہے, لیکن میں نے صرف اشارہ دیا. لیکن سنیے, نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کے مثال کیوں دی؟ توجہ ہے نا؟ شاہ صاحب میں آپ کی توجہ چاہ لیتا ہوں, حضرات علماء جتنے بیٹھے میں آپ کی توجہ چاہ لیتا ہوں. علامہ شعیب اعظم صاحب بیٹھے ہیں, ان کی توجہ چاہ لیتا ہوں. ہمارے بھائی صاحب آئے, رحمت اکبر صاحب, یونس صاحب, ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم کی علماء, میں نام نہیں جانتا, موافقہ خاصگار ہوں. اپنے علماء کی جو سید العقائد, سید العمال, سید الافعال ہوں, ان کی قدر بھی کیا کریں. سمجھ آئی نا؟ ورک مہنگا ہو گیا, کتابیں لے کر دیں, عید شبرات 2-2 لاکھ روپیہ خدمت کرو, ہر سال عمرے دے بھی کر لو. تو اپنے پلے ہو جائے خدا کا اپنے علماء کو نا تھوڑا سا خوشحال بھی دیکھ لیا کرو. ایتھے تے امام صاحب موٹر سائیکل کا ٹائر پوال نظر نیا ڈلوا لیا ہے. انسان پر خدمت کیا کرے. یہ اکثر ایسا ہوتا ہے اور میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں تاکہ کسی ایک کو سمجھ آ جائے اپنے عالم کی قدر کر لے تو اور کیا چاہیے مجھے. سمجھ آ رہی ہے؟ یار محبت بڑھایا کریں. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کی جو پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں اور چوک میں کھڑے ہو کر بک بک بھی کرتے ہیں. بھائی ظالمو, کوفی تو نہ بنو. وہ دل پہ گیا نہیں, وہ دل پہ گیا نہیں. ٹیشو بھی بعد لے لیتے. حضور تبرک ہے. میں کہا تو پسینیاں جی تبرک لگ گئی. یہ صاف کرنے والا اس کو تبرک نہ سمجھا کرے. ٹھیک ہے, جانے دے. ساڑھے پر کے طالب علم والا کی تبرک. ادھر دیکھیے جو میں آپ کو بات کروں, اپنے علماء کی قدر کریں گے نا, مہربانی فرمایا کریں بالکل پیار محبت کے ساتھ. ہاں اگر آپ دیکھیں نا کہ عالم دین ہمارے میں کوئی کمزوری ہے کسی اعتبار سے بھی, تو ان کو اپنا بیٹا یا بھائی سمجھ کے کہا کریں. چوک کر کھڑے کے بات بات کرنے کی لوڑ بھی دسو میں نمازاں پر بات کرتے ہو, یہ مسئلہ حل ہو جاتی. کمال نہیں کرتے. چنگا خون کبھی بھی اپنے صحیح امام کے خلاف نہیں گیا. لیکن میں اپنے جتنے بھائی بیٹھے نا انہوں بھی گزارش کرا گا, تسی بچے بھی پڑھایا کرو کہ جناب جمعہ بھی مطالعہ کر کے پڑھایا کرو, بامیاں تا گھنٹہ تقریر کرو لیکن نمی کرو.
اخلاقیات اپنی اچھی رکھو، اپنی نظریں جھکا کے ٹریا کرو، کوئی زیادتی بھی کر جاتا تو اللہ دی رضا واسطے پی جاؤ، انہوں آپ پہ اگلے ہفتے پتہ لگ جائے، ٹھیک ہے نا؟ تے نال یہ بھی گل ہے کہ کوئی زیادہ رولا ہوتا نہیں، مولوی صاحب نا زور دیاں سنتا ساڑھے سامنے نہیں پڑھتے، تے سنتا ہی نہ سامنے پڑھیا کرو، مولوی دیاں سنتا ہی تو ویکھ رہے ہیں زمانہ جو والا بولا ہے میں نے اس واسطے نا سنتا پڑھیا کرو، اب اتھے ہو جو بات آپ کے کہنے والی تھی آپ کو بھی کہی، اور جو ان کے کہنے والی تھی ان کو بھی کہی، بہرحال پیار کے ساتھ رہا کرے، سنی بندہ مل جائے گا اور پڑھا لکھا مل جائے، دین کیا نسلیں سمجھدار ضروریات بھی پوری کیا کریں، اور جو دور دراز علاقے سے آئے ہیں مدنی چینل دیکھا کریں، یہاں کے لوگ مدنی چینل دیکھا کریں، دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو جائے، حضرت عطار کے دامن سے جو لپٹ جاتا ہے خوشبو والا بن جاتا ہے۔ میں چونکہ ان کا مرید ہوں، یہ دا بندہ کھاوے ہو دے گیت نہ گاوے، اچھی بات نہیں ہے نا؟ میرے مرشد نے تو ماشاءاللہ کام ہی ایسا کیا ہے، ایسا سپرے کر دیا ہر قسم کا کھٹمل، ہر قسم کا لال بیگ، ہر قسم کی سنڈی، ہر قسم کی ایرانی اور لشکری سنڈی، وہ ساری ننگی ہو گئی ہے، باقی کھڑے سنی بچ گئے، اللہ اللہ تے خیر خلا۔ گرامی قدر حضرات، اپنے علماء کے ساتھ ضرور تعاون کی کریں، دائیں بائیں سے ہاتھ پکڑ کے مثال دی، ابو بکر عمر میرے ہاتھ میں ہو گئے، کیوں؟ سنو، ایک بات یہ واضح کی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے حضرت علی کا ہاتھ کھڑا کر کے کہا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، میں نے کہا اگر علی کا ہاتھ پکڑ کے یہ بات کی تھی، سنی اسے بیان بھی کرتا ہے، سنتا بھی ہے، اللہ کی قسم ہے بخل نہیں کرتا، سینہ چوڑا کر کے بیان کرتا ہے کہ نبی نے کہا ہے۔ میں نے کہا اگر علی کا ہاتھ نبی نے پکڑا تھا وہ تمہیں یاد ہے، ابو بکر و عمر کا بھی پکڑا تھا، یہ تمہیں یاد کیوں نہیں ہے؟ اس بات کو سمجھو، سنی دونوں کو بیان کرتا ہے۔ نمبر دو، ہاتھ پکڑ کے مثال پتہ کیوں دی تھی؟ ادھر آخری بات ہے، اس کے بعد آپ کو چھٹی، ادھر دیکھیے میری طرف، نہیں وہ نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، تقریر بھوک دی تو میری جانی نے بھی کیا ہے، ادھر دیکھنا۔ گرامی کا درجات اب ہوا پتہ کیا؟ نبی پاک نے جو ہاتھ پکڑ کے مثال دی نا، پتہ کیوں دی تھی؟ آپ جاتے ہیں کسی بڈیرے کے ڈیرے پر، آپ جب جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے عمومی طور پر انہیں کتے رکھے ہوتے ہیں، وہ کتا بھونکنا شروع کر دیتا ہے، بھونکے گا تو صحیح ہے کتا، اچھے بولو تمہیں فوت نہ ہو جاؤ، اچھا ہو سکتا ہے وہ تمہیں کاٹنا ہے اور وٹن واسطے بجتا ہے، بندہ نہ بھاج کے اپنی گڈی کا کتا پہ گیا، میں فون کرتا ہے چور صاحب تیرے کو کہتا ہے کتے پہ گیا، انہیں کہا ہوں جدو میں نہیں دس ابھی آگے سویرے ہونا کتنے بجے؟ 4 بجے اسی گئے چوری باہر کھلوتا ہے، جانے نہیں، کتا بھی دیکھ رہا پہ آ کے کالا بندہ آ گیا، لیکن میں وٹن نہیں پیا، چوری صاحب نے نہ آ کے میری باں پھاڑ لئی ہے، وہ کتا جڑا کل میں وٹن ہوتا پیا آج میرے پیر پیا چڑھتا ہے، اور میں کہا کتے آ کل تو تو میں وٹن آیا آج پیر چمنا، انہیں آ کہا کتا ضرور آ پر اتنا میں پتا ہے جڑا مالک دیاں باواں چاہ جائے پھر انہوں بجنا نہیں چاہیے۔ نبی نے ہاتھ کے بھر کے دسے ہے، او لوگوں یہ ابو بکر عمر میرے ہاتھ کے بچن، اور یہ کتا نہیں بھونکدا تے دنیا تسی دی تے نہ نہ بھونکدا۔ اونچا بولو سبحان اللہ تعالی پیار کے ساتھ۔ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کوئی مناظرہ تھا اس کی بات سنا دے، میں نے 9:30 کا ٹائم دیتا سی، میں تو 10 چڑھ گیا تھا تقریر شروع کی تھی، تو دوسرا لے اے شکر کرو 1 منٹ نہیں سی پڑھتا، لیکن میں اور 1.25 گھنٹہ سنائی گیا کیونکہ قاری شعیب نے بڑی محبت دے نال بلایا سی۔ میں اتنے ہی اپنی تقریر کو ختم کراں گا تے جناب دے نال گزارش کراں گا اپنے عقائد بھی سمجھو اور نال ہی نال فتنیاں دا دور ہے، انہاں فتنیاں تو بھی بچو، درود و سلام دی پابندی کرو، نماز دی پابندی کرو، قرآن دی تلاوت کرو،
جمعہ ٹائم تے آ کے پڑھیا کرو، نبی پاک علیہ السلام کے نال جتنا ہو سکتا ہے پیار کرو۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا بھی بہتر فرمائے، ساری آخرت بھی بہتر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔